تو لہٰذا الحمدللہ تحریک لبیک کا جو منشور ہے، آپ قائد اعظم کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں اور تحریک لبیک کا بالکل جو وہ مسلم لیگ وہ تھی آج جس کا دوسرا نام لبیک یا رسول اللہ. بالکل ہمیں کسی سے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل الحمدللہ لبیک والے ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ کسی سے جھگڑا کریں، بالکل نہیں. ہم بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں، آ کر بیٹھ کر بات کرو کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کس مقصد کے لیے؟ گٹر کے لیے، سڑک کے لیے، نالی کے لیے، یا صرف مدینے کے والی کے لیے دی؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. 100 بچہ اکٹھا کر کے پیٹرول چھڑک دیا جائے، آگ لگا دی جائے، ماؤں بہنوں کی عزت پامال کی جائے. ہم نے پاکستان کیسا بنایا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ نصاب میں کتاب شامل ہونی چاہیے. بندہ خون کے آنسو روتا، نوجوان بچیوں کے پستان کاٹ دیے جائیں ماں باپ کے سامنے اور ان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جائے، اور یہاں قوم غل غپاڑے کرے. کیا بات ہے جی. سن 1951 میں یہاں ایک غیر مسلم پروفیسر آیا تھا کینیڈا کا. اس نے پھر واپسی جا کر کتاب لکھی تھی، پاکستان اینڈ اسلامک اسٹیٹ، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. تو وہ چیخ پڑا تھا، کہنے لگا میں نے پورا پاکستان پھرا، غریبوں سے سوال کیا، جسم کر کپڑے نہیں ان سے سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ واٹ کائنڈ آف کنٹری دے وش پاکستان ٹو بی. تم پاکستان کو کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا قمیص نہیں تھی بندے کے جسم پر، روٹی نہیں تھی بندے کے پاس، فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا، لیکن جواب یہی دے رہا تھا دیٹ دا آنسر پیور اسلامک اسٹیٹ، ہمیں اس میں خالص اسلام چاہیے بس. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول. تو کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا. پھر اس نے آخر میں 2 جملے لکھے، It is Islam which hold together. It is Islam hold together. کہنے لگا اگر اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس میں اسلام کا قلعہ گاڑنا پڑے گا. غیر مسلم کہے کہ اگر تم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو اس میں پریشانی کیا؟ ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے، کوئی بھی آئے دین مصطفیٰ لے آئے، کوئی بھی آ جائے سرکار کا دین لے آئے، نظام مصطفیٰ لے آئے، جو پیر کے لیے بھی وہی، مرید کے لیے بھی وہی، پیارے عمر کے لیے بھی وہی، پیارے صدیق کے لیے بھی وہی. خدمت کے نام پر لوگوں سے روٹی بھی چھین لی جائے، خدمت کے نام سے ایمان بھی برباد کر دیا جائے. میرے آقا نے اس وقت فرمایا تھا اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون، کنز الاموال کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اے میرے اصحاب سب سے بڑا خطرہ اپنی امت پر سے جب حکمران ایسے مسلط ہوں گے جو زبردستی ان کو گمراہ کریں گے. تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ حضرت کعب سے فرمایا حرامہ کا فصبر و ظالمہ کا فصبر، تم نے حقوق سے محروم رہ کر بھی صبر کرنا، ظلم ہو تب بھی صبر کرنا ہے. اراد ان ینقص من دینی کا دمی دون دینی، فرمایا جب تمہارے دین پر حملہ کرے تو پھر خون نہیں میرے حسین کی طرح دین بچانا ہے تمہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہمارے قائدین قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکدہ وسک اللہ سرا وجعل الجنت مسوا، آپ کا مشن بھی یہی تھا. انشاءاللہ یہ مشن جاری و ساری رہے گا. اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان جو آپ نے امت مسلمہ کو آخر میں سنے، جو آپ نے فرمایا تھا جب عمر پاک کو قبر میں آپ نے دفن کیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر قبر کے اوپر سے کان لگا کے سنا اندر پیارے عمر پاک سے کیا گفتگو ہوتی. یہ پیغام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے. آپ نے قبر پر سے کان لگا کے سنا. یہ صحابہ اہل بیت کی محبت دیکھے. پیارے صدیق کو بھی میرے مولا علی پاک نے ہاتھوں سے الحاد میں اتارا اور پیارے عمر پاک کو بھی خود اتارا. تو مولا علی پاک فرماتے ہیں فرشتوں کے جب سوالوں کے جواب سے فارغ ہوئے تو پیارے عمر پاک سے فرشتوں نے کہا نم یا عمر، سو جائیے. پیارے عمر پاک نے فرمایا رک جاؤ، میں ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا وہ حضور کی عزت کے پہرے دار بننا، حضور کے دین کا کام کرنا، حضور سے محبت کرنا. قبر میں فرشتے خوبصورت شکل میں آئیں گے، تم عمر کے سامنے اس طرح شکل میں آؤ، تم میرے محبوب کے غلاموں کو کیا حال کرو گے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. تو پیارے عمر پاک نے پھر ان کو فرمایا سو جائے. سو گئے. آپ نے فرمایا یاد رکھنا آپ کا فیض جس طرح دنیا میں چلتا رہے، آپ آرام فرمائیں، قیامت تک
غیرت عمر کبھی غازی علم الدین کی شکل میں آئے گی، کبھی غازی ممتاز کی شکل میں آئے گی، کبھی امیر المجاہدین کی شکل میں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی زلف عنبری کا صدقہ، رضوی تیرا نام رہے گا۔